الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا اور قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری حتمی آسمانی کتاب کا مقام اور درجہ عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر تمام معجزات کا سلسلہ بھی مکمل فرما دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان اولیاء اللہ کی کیا ضرورت ہے جب قرآن آ چکا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا؟ تو حضرات ذی وقار اس سوال کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، تمہارا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو کہ حضرت ہارون کا مقام حضرت موسیٰ کے نزدیک تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے علی، میرے بعد تم دین متین کی تبلیغ کا اشاعت کا سلسلہ جاری رکھو گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت مولا علی ہوں یا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کہ کوئی صحابی ہو، انہوں نے اس دین متین کی اشاعت اور تبلیغ کا حق ادا کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری آل اولاد حضرت سیدنا امام حسن ہوں یا کہ حضرت امام حسین ہوں یا کہ ان کے بعد آنے والی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری اولاد ہو، انہوں نے بھی دین متین کی تبلیغ اور اشاعت کا حق ادا کیا اور اس کے لیے جتنا ہو سکا ان سے انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ حضرت محترم حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا عرس مبارک آج 6 رجب المرجب کو اجمیر شریف ہندوستان میں منایا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے، حضور پر قرآن مکمل ہو چکا، تو ان اولیاء اللہ کی کیا ضرورت تھی؟ اس سوال کا جواب سادہ سا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو ان علماء یعنی اولیاء کے ذریعے زندہ رکھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں یا کہ کوئی اللہ کا ولی ہو، ان کا مقصد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین متین کی اشاعت اور تبلیغ تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی زندگی کا ایک طویل عرصہ کم و بیش 34 سال آپ نے دین متین کی تبلیغ یا دین متین کے حصول میں یا دین متین کے علم حاصل کرنے میں لگائے۔ 34 سال کا یہ طویل عرصہ آپ نے دین متین کے حصول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سیکھنے میں لگا دیے۔ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ جو بچے حفظ کرنے آتے ہیں، دین پڑھنے جاتے ہیں، ان کو یہ بتایا جاتا ہے جناب جلدی کریں اور حالات بڑے خراب ہیں، ہم نے فلاں دنیا کا کام کرنا ہے۔ حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی، اور پھر اس کے بعد آپ کہاں سے چلتے ہیں اور کہاں آتے ہیں؟ آپ اپنا وطن چھوڑ کے آپ اس عجم کے اندر آتے ہیں، کفر کے گڑھ کے اندر یعنی ہندوستان کے اندر جب تشریف لاتے ہیں تو لوگ آپ سے کہتے ہیں حضور جس تالاب کے کنارے آپ ٹھہرے ہیں یہاں کا حاکم بڑا ظالم ہے، وہ یہاں کے لوگوں کو مارتا ہے اور قتل کروا دیتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس تالاب کے کنارے تشریف فرما تھے، لوگوں نے کہا حضور یہاں کا جو حاکم ہے وہ بہت بڑا رافضی ہے، اور جو لوگ اپنے بچوں کا نام حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے نام پر رکھتے ہیں ان بچوں کو قتل کروا دیتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف فرما تھے، لوگوں نے کہا حضور آپ یہاں سے اٹھ جائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا ہم اٹھنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم ہمیشہ یہاں پر رہیں گے۔ حضرات محترم، آپ کی بہت ساری کرامات ہیں، جو لوگ آپ کو اٹھانے کے لیے آئے اور آپ پر ظلم و ستم کرنے کی نیت سے آئے، آپ کو دیکھ کر مغلوب ہو گئے اور تائب ہو کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس طرح آپ کی بے شمار کرامات ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ 6 رجب المرجب کو واصل بحق ہوئے، اور جس رات آپ کا وصال تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کی رات کئی اولیاء کرام نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آج ہم اپنے پیارے حضرت معین الدین چشتی کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں، آج وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔